اکثر حنفی علماء کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ہر شے قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے تو بتائیے کہ کہاں لکھا ہے کہ بھینس حلال جانور ہے، اور ان علماء کے بقول بھینس کو تو فقہ حنفی ہی نے حلال کیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات 100% غلط ہے، اور جس طریقے سے باقی چیزوں میں انہوں نے پبلک کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں کہ جی وہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک کہانی انہوں نے کرائی ہے۔ ان سے صرف یہ سوال پوچھیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یا فقہ حنفی سے پہلے کیا دنیا میں بھینس کوئی نہیں تھی موجود؟ اور اگر ہے تھی تو اس وقت کے لوگوں کا اس کے بارے میں کیا موقف تھا؟ بھائی اجماع امت ہے اس معاملے کے اوپر کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم کے اندر داخل ہے۔ کتاب الاجماع جو ہے وہ ایک کتاب ہے جو یونینیمسلی ایگریڈ اس امت کے اندر، ابن المنذر کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے تمام اجماعی جو عقیدے ہیں مسلمانوں کے اور فقہی مسائل لکھے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ گائے جو ہے اور بھینس یہ ایک ہی حکم کے اندر داخل ہیں۔ گائے جو ہے وہ عرب کا جانور ہے، سب کانٹیننٹ میں بھینس پائی جاتی ہے، عرب کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی، اس لیے ظاہر ہے کہ اس طریقے سے اس کو قرآن و سنت کے اندر ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن ظاہر ہے قرآن و سنت تو رولز اور ریگولیشن کا نام ہے، اور انہی کی بنیاد کے اوپر پھر آگے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر کیٹاگوریکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز مینشن کر دی ہے اس حوالے سے، حلال و حرام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ آیات بھی میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اصولی بات سمجھا دوں سب کو، جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ دلیل اس وقت چاہیے ہوتی ہے جب آپ کسی ایسی بات کو کلیم کر رہے ہوں جس کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہو۔ وہ ایک بڑی مشہور یہ اوریجنل لطیفہ ہے کہ ایک اسی طریقے سے ایک حنفی بھائی تھے، انہوں نے کتاب و سنت پہ آئے ہوئے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے یہ ثابت کر دو قرآن و سنت سے کہ بھینس حلال ہے تو میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں 2,00,000 روپیہ دوں گا، تم کتاب و سنت سے بھینس کو حرام ثابت کرو۔ پھکی دی تھی نا انہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہر چیز جو کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات سے تعلق رکھتی ہے وہ اپنی اصل میں حلال ہے، یہ قرآن کا رول ہے، جب تک کہ اسے حرام نہ کیا جائے۔ سر ہر چیز کے بارے میں یہی رول ہے، اور اس کے ثبوت کے اندر وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے۔ میں وہ آیت پڑھتا ہوں، پھر آپ کو وہ ابو داؤد کی وہ حدیث بھی سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانعام کہتے ہی مویشیوں کو ہے، مویشی سبزی خور جن کو ہم یعنی عموماً اپنی لینگویج میں کہتے ہیں۔ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ الا ان یکون میتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ میں تو کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا ہوں کھانے پینے کی چیزوں میں سے، مگر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہیں۔ اور وہ یعنی بات کس سے سٹارٹ ہوئی کہ جو چیز حرام ہے وہ اللہ نے بتا دی ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ بھینس حرام ہے پھر تو فقہ حنفی نے حلال کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رول میں بتا رہا ہوں قرآن سے کہ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کھانے پینے والی چیزوں میں جو وحی کے ذریعے مجھے بتائی گئی، الا سوائے ان یکون میتہ کہ مردار چیز ہو، خواہ حلال چیز بھی ہو مردار ہو تو وہ حرام ہوگی۔ باقی سورۃ المائدہ میں اس کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں کہ وہ ایسی حلال چیز بھی جو گلا گھونٹ کے ماری جائے یا بلندی سے گر کے مر جائے یا اس کے سر پہ پتھر مارا، یعنی وہ ذبح کے بغیر جو ہوگی نا وہ حلال چیز بھی حرام ہی ہوگی۔ او دمم، یا پھر خون، اور یہ کون سا خون؟ او دمم مسفوحا، رگوں سے بہتا ہوا خون، یعنی جو خون ذبح کے وقت نکلتا ہے نا وہ خون آپ نہیں پی سکتے۔ ایک وہ خون ہے جو گوشت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ہڈیوں کے گودے میں ہوتا ہے، وہ پک جاتا ہے، وہ حلال ہے۔ جو اس وقت بہ رہا ہے نا رگوں سے وہ خون پینا حرام ہے، لیکن وہ خون فی نفسی ہی خود پاک ہے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کو یعنی تیر لگا تھا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے اور انہوں نے نماز نہیں توڑی، پورا جسم ان کا خون سے بھر گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں فرمایا کہ بھی تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ امام حنیفہ کا اس میں شاذ قول ہے، باقی سارے ائمہ قائل ہیں کہ خون فی نفسی پاک بھی ہے اور اس کے نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو پینا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟
تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ بہتا ہوا لہو، دوسری چیز او لحم خنزیر یا پگ یعنی سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یہ یعنی پلید چیزیں ہیں یا پھر گناہ کا کام ہے یہ کہ تم کسی ایسی حلال چیز کو بھی کھاؤ کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا گیا ہو۔ اب یہ الگ سے ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، سب کو یہ بات پتہ ہے، اللہ کے نام کی سب کرتے ہیں، قربانی بھی اور ذبح بھی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اضطراری کیفیت میں ہو، مجبور ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ باغی نہ ہو اور ایک حد کو تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی وہ چسکے کے لیے نہیں، یعنی جتنا بس جان بچانے کے لیے حرام کھانا ہے اتنا ہی کھائے، یہ نہ ہو کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے بڑھ کے تو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آپ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں اگر دل ایمان کے اوپر ہے، تو حرام چیز تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن دل میں اس کو حرام سمجھتے ہوئے اور ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ یعنی اصول بیان کر دیا گیا۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کچھ چیزوں کو پسندیدگی کی وجہ سے کھا لیا کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے، اور وہ اپنی پسند اور ناپسند کے اوپر حرام کا فیصلہ کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، اور پھر پیغمبر کے ذریعے حلال کردہ چیزیں جو اللہ کی تھی ان کو حلال ٹھہرایا گیا، اور جو حرام کردہ چیزیں تھیں ان کو حرام ٹھہرایا گیا۔ اور پھر ابن عباس نے فرمایا کہ جن کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے اس میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جس میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اور پھر یہ کرنے کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی جو میں نے ابھی سورۃ النعام کی آیت نمبر 145 پڑھی ہے کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تو حرام کسی چیز کو نہیں پاتا سوائے ان چیزوں کی جو میرے رب نے مجھے بتائی ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت کی شکل میں امت کو ٹرانسفر کر دی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حلال ہی ہے، یہ اصل آپ سمجھ لیں۔ اسی لیے اس کے اوپر اجماع ہے، اور اجماع بہت بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، امت کا اجماع محفوظ رہے گا۔ پھر المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا 22,990 جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ قاضی شریح کو خط لکھا، کوفہ کے قاضی کو سیدنا عمر نے، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کر، اس میں نہ پائے اس کے بعد سنت میں تلاش کر، سنت میں بھی نہ ملے پھر تم امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کس کو لے کے چل رہی ہے، اس میں بھی نہ پاؤ پھر آخر میں اجتہاد کرو، اور اگر نہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے تم پر لازمی نہیں اجتہاد، تو خوبصورتی اسلام کی ہر بندے نے اپنا کرنا ہے۔ تو یہ بحث کے حلال ہونے کے اوپر اجماع بھی ہے، اور قرآن و سنت کا اسلوب اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اس حوالے سے اجماع خود سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جو میں نے کہا نا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یعنی حرام چیزوں کا ذکر کر دیا، وہ سورۃ المائدہ کے سٹارٹ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یعنی 11 چیزوں کا اس حوالے سے ذکر کیا، وہ آپ ڈیٹیل سے خود پڑھ لیجئے گا۔ اور سورۃ المائدہ کے سٹارٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکل یہ مینشن کر دیا ہے پہلی ہی آیت کے اندر، اور سورۃ المائدہ کو یاد رکھیے گا، یہ سورۃ البقرہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ ہے، اور اس کے فائنل احکام سورۃ المائدہ یہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، اسی میں وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ اس کی پہلی آیت سورۃ المائدہ کی، اس میں یہ الفاظ بالکل کیٹاگوریکل موجود ہیں، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمام مویشی بے زبان جانور تمہارے لیے۔ اب یہ بہیمۃ الانعام کے اندر گائے بھی آتی ہے، بے زبان مویشی ہے، وہ کوئی درندہ تو نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ احادیث موجود ہیں، صحیح مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نوکیلے دانتوں والے جو درندے ہیں نا وہ حرام ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جتنے درندے نوکیلے دانتوں والے ہیں وہ بھی حرام ہیں، اور جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو وہ اب آپ دیکھ لیں، عقاب ہو گیا، چیل ہو گیا، کوا، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اب درندوں میں اب بار بار یہ نہیں بتانے کی ضرورت کہ جی شیر بھی حرام ہے، ریچھ بھی حرام ہے، وہ سارے درندے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر میں تو انہوں پھکی دینا وہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان کے ماننے والوں میں سے آج تک کس فقہ کی کتاب میں کینگرو کے بارے میں لکھا ہے کہ حلال ہے حرام ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث میں سے بھینس نکالیں، آپ فقہ حنفی میں سے کینگرو نکالیں۔ میں کینگرو کے بارے میں حکم بتاتا ہوں تو آپ سارے میرے مقلد ہو جائیں، کیونکہ امام حنیفہ کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا اس ٹائم، تو آسٹریلیا تک تو مسلمان پہنچے نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کینگرو بھی مویشی کے اندر ہی آتا ہے، ہاربی ورس ہی ہے نا، وہ کارنی ورس تو نہیں ہے۔ کارنی ورس کہتے ہیں جو گوشت خور ہیں، اور ہاربی ورس جو ہے سبزی خور ہوتے ہیں، اور ایک اومنی ورس ہوتے ہیں، دونوں قسم کے۔ سور جو ہے نا وہ اومنی ورس ہے، وہ گوشت خور بھی ہے، سبزی خور بھی ہے، اس لیے قرآن پاک میں کم از کم 4 جگہ پہ یہ کلیئر کرنا پڑا کہ یہ ایسا سبزی خور ہے جو کہ ساتھ گوشت خور بھی ہے، اس وجہ سے یہ حرام بھی ہے۔ اور بھی خیر ہے اس کی کئی ایک ٹیکنیکل روحانی ریزنز ہیں، وہ ایک چسکے والا ٹاپک ہے، ہم تو اس وقت ٹیکنیکل ڈسکشن کر رہے ہیں نا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا ہوں۔ تو یہ اس میں کلیئر کٹ آ گیا کہ جو بہیمت الانعام ہے، یعنی بے زبان چوپائے مویشی، یہ سارے حلال ہیں۔ البتہ چونکہ عرب کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی تھی، اسے عربی میں جاموس کہتے ہیں، اور انگلش میں بفیلو کہتے ہیں، اور گائے کو انگلش میں کاؤ کہتے ہیں، اور عربی میں بقرہ، ٹھیک ہے؟ او منو بلال بھائی علی گال یاد آ گئی ہے، انہوں نے ایک مولوی کو پوچھا بکرا کا مطلب کیا؟ کہتا ہے بکرا۔ علماء سے پوچھ کے یہ چلنا چاہ رہے تھے، وہ سر پنجابی والا بکرا اور ہے، عربی والا بقرہ اور ہے، وہ گائے نو کہندے نے، اوقاف دوسری کینچی علی بقرہ، البقرہ۔ پہلی جو سورت ہے دباچے کے بعد، سورت الفاتحہ کے بعد سورت البقرہ ہے، تو اس میں گائے کا ذکر ہے۔ تو گائے بھی یعنی بے زبان چپایا ہے، مویشی ہے، بھینس بھی اسی کے حکم کے اندر داخل ہے۔ تو یہ یعنی ایک نٹی گریٹیز پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں۔ تو میں بتاتا ہوں کہ کینگرو کا میں نے کیا، تو آپ سارے میرے مقلد ہو کے امام حنیفہ کو بھی نہیں پتا تھا، یہ تو انجینئر صاحب نے آ کے انجینئرنگ کی ہے اور کینگرو کو حلال بتا دیا ہے۔ جناب اے جدوں بھی ہوں بھینس کا آپ سے پوچھے نا، تسی کو کینگرو دے بارے دسو۔ ہم تو قرآن سے بتاتے ہیں کینگرو کے بارے میں بھی، بھینس کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے بہیمت الانعام حلال ہے۔ اب چونکہ بہیمت الانعام عرب کی سرزمین کے اندر جو تھے وہ 4 قسم کے پائے جاتے تھے، اس کا ذکر بھی سورۃ الانعام کا سورۃ الانعام کا مطلب ہی مویشی ہے۔ تو سورۃ الانعام کے اندر یہ جو میں نے پہلے تو 145 نمبر آیت پڑھی تھی نا، اگر اس سے 2 آیات آپ پیچھے آ جائیں نا، سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 143، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ بتا دیا ہے کہ وہ کون سے بہیمت الانعام ہیں جو حلال کیے گئے ہیں۔ ہاں، ثمانیۃ ازواج، اللہ نے فرمایا وہ جوڑوں سمیت 8 بنتے ہیں، 4 ہیں اور ہر ایک میل فیمیل مل کے 8۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ایک جوڑا تو بن گیا بھیڑ کا، یعنی بھیڑ اور اس کا میل، اور دوسرا بن گیا بکری اور اس کا میل، تو یہ 2 ہو گئے بہیمت الانعام۔ اس کے بعد آگے چل کے پھر آتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ کے میں بھی نر اور مادہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ بقرہ یعنی گائے میں بھی نر اور مادہ۔ یعنی سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بے زبان مویشی گنوائے ہیں وہ 4 ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے۔ وہ کہتے ہیں بھینس کا ذکر نہیں، تو سر ہرن کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، پھکی، اینٹی وینم، تو ہرن کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی اس میں شامل ہے، وہ بھی بہیمت الانعام ہے، سبزی خور ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو جس طریقے سے بکری کے اوپر آپ اس کو قیاس کہہ لیں یا اجتہاد کہہ لیں، جو بھی آپ کہتے ہیں وہ آپ کہتے رہیں، ہم تو اس کو قیاس اجتہاد والی بات ہی نہیں ہے، تو کلیئر کٹ مویشی ہے۔ اسی طریقے سے جاموس جو ہے یعنی بھینس، وہ گائے کے حکم میں داخل ہے۔ تو جتنے بھی مویشی ہوں گے سبزی خور ہوں گے، سوائے اس مویشی کے جسے خنزیر کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اومنی ورس ہے، مویشی پلس گوشت خور ہے، وہ تو حرام ہے۔ باقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیٹاگوریکل ڈیسیژن کر دیا ہے، لہٰذا اب اس میں نٹی گریٹیز کو تلاش کرنا اور یعنی بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرنا اور اس طریقے سے کہنا جی بتاؤ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم حق بجانب ہے کہ ہم کہیں بتاؤ فقہ، پوری فقہ حنفی میں کینگرو کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے۔
آپ کے بزرگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو آج کے لوگ بتا رہے ہیں. تو آج کے لوگوں نے کون سے 30 مار خان ہے؟ بہیمۃ الانام میں جو چیز آئے گی وہ حلال ہے، چاہے بھینس ہو، کینگرو ہو، چاہے وہ ہرن ہو. تو یہ خام خواہ مطلب نا اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ یعنی مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر فقہ حنفی کے اوپر ان کا اس طرح کا رلائے ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ہر بات کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے تو کتاب و سنت کے مطابق چلیں، لیکن یہ کہتے ہیں جی فقہ حنفی کی ساری بنیادی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے. ایون جو ان کے بزرگ ہیں تصوف کی کتابوں میں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہیں وہ شیخ احمد سندی، جنہیں کہتے ہیں جی 1000 سال کا مجدد. حالانکہ 1000 سال کے مجدد والی کوئی حدیث ضعیف بھی کوئی نہیں دنیا میں کہیں موجود. یہ حدیث بھی انہوں نے خود گھڑی پہلے اپنے مکتوبات میں. ان سے پوچھا گیا آپ 1000 سال کے مجدد ہیں، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر بھی موجود ہے اور المستدرک الحاکم میں، اور امام زابی نے بھی موافقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. جیسے پہلی صدی کے اندر تو متفق ہیں سب کے سب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفی 101 ہجری پہ، ایک پہلے پہ متفق ہے اور ایک آخری پہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے اوپر. درمیان والے سارے نے اپنے بکھرے بکھرے نے، ٹھیک ہے، پہلا اور آخری جڑا ہے نا وہ ایگریڈ اپون ہے. تو ان سے اس وقت بھی علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ تو 100 سال کا مجدد ہوتا ہے، 1000 والا کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا جی میں کہہ رہا ہوں 1000 اللہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کا مرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مرتبہ ویسے ہی ہوتا ہے جتنا فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے. 100 اور 1000 میں جتنا فرق ہے نا اتنا ان کے مرتبوں میں فرق ہوتا ہے. ایک حدیث خود سے گھڑی، پھر اس میں رنگ بھرے کو نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں مجدد الف ثانی، اگلے 1000 سال کے مجدد. اور انہوں نے تو اتنے دعوے کیے ہیں کہ بھئی امام مہدی کو بھی میری نسبت حاصل ہوگی. ہاں سر مکتوبات میں آپ کو یقین نہ آئے تو ابھی سے اور بھی آگے انہوں نے دعوے کیے ہیں. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی جس کی کہتے ہیں جی وہ تفسیر مظہری بڑی زبردست تفسیر ہے جی، اس نے بھی اس کے اندر، وہ بھی مجدد صاحب کے بڑے معتقدین میں سے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے مجدد صاحب کے والے سے، ان کے مکتوبات بھی ہیں. اور ہم اس میں وہ JPG بھی اس کتاب کے ایڈ کر دیں گے، آپ کتاب خود منگوا لیں. ہم تو مطلب یہ کتابیں پڑھنے کا آپ کو مشورہ نہیں دیں گے، لیکن ایک نمونے کے طور پہ اس میں اٹیچ کر دیں گے مجددی عقائد و نظریات، جس میں سارے مکتوبات میں سے یہ کرٹیکل ٹاپکس انہوں نے تو فضائل میں جمع کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھی ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے فزیکلی دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. سر پھر ان کو حیا آئی کہ یار یہ تو لوگ کہیں گے تسی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تھلے لاتا ہے جڑا ہے وہ فقہ حنفی دے. تو پھر ان کا نہیں اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام ابو حنیفہ سے میچ کر جائے گا. ایڈی وڈی کہانی اینج کر کے کہانی بنا دی. سر آپ نے قرآن و حدیث پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث نہ کرے اس دنیا میں. اور تمہاری کیا شان ہوگی کہ امام تم میں سے ہوگا اور وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اسی حدیث کا ایک طریق صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے اور وہ پوری ڈیٹیل ہے کہ خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. اس میں الفاظ ہیں، وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق امت کو چلائیں گے. فقہ حنفی کے مطابق نہیں سر، فقہ حنفی تے ہونوری کام رہی ہے صرف ایک شعر سن کے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی ہوں. اس شعر سے ہی فقہ حنفی جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہی ہے. وہ کتنے بچی ہونی ہے ادھر تک، اور کہتے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کریں گے. اور وہ کبھی بھینس والا کبھی کچھ نکال لیتے ہیں. وہ سارے کہانیاں بند کرو، وہ پڑھا لکھا دور ہے، لوگ جان چکے ہیں آپ کی چلاکیوں کو اور لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے کس کس لیول کے اوپر دھوکے دیے ہیں. آپ کے بزرگ بھی دھوکے دیتے رہے ہیں، آپ بھی دھوکے دے رہے ہیں. تو لہٰذا آندہ یہ پوچھے نا آپ سے تو آپ نے فوراً کینگرو کا پوچھنا ہے کہ امام حنیفہ نے کینگرو کہاں لکھا ہے. وہ تو آج کے ایک امام ہیں انجینئر صاحب، انہوں نے بتایا. تو اب ہم اس امام کے یہ میں جتنی باتیں کرتا ہوں نا تفنن کے طور پہ کرتا ہوں. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک لیکچر میں کہا میں بڑا اعلیٰ ظرف آدمی ہوں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو بڑی تعریفیں کر رہا ہے. سر مجھے تعریف کر کے کیا لینا ہے؟ نہ میں نے آپ سے چندہ مانگنا، نہ میں نے کوئی گاڑی نکلوانی، نہ آپ سے میں نے کوئی شاگردنی ہتھیا کے اس کے ساتھ نکاح کرنا. میرا تو کوئی اس کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم تو صرف سچائی بتا رہے ہیں اپنی آخرت کی فکر میں. اچھا میں ادھر یہاں پہ ایک ضمن بتا دوں کہ بخاری مسلم اور باقی کتابوں میں جو حلال و حرام جو جانور ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے
ڈیٹیل کے ساتھ نا ایک چیپٹر موجود ہے 3 جلد کے اندر نا، اس چیپٹر کا فرنٹ پیج ہم یہاں پہ JPG میں ایڈ کر دیں گے، تو جسے شوق ہو رہا تو وہ پڑھے کہ نبی علیہ السلام سب کچھ بتا کے گئے ہیں ٹھیک کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی بالکل حرام ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد نا آپ نے کم از کم ایک دفعہ جھومنا ہے اور کہنا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال علی بھائی جو آیا ہے کسی بھائی نے کیا ہوا ہے، یہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ سوال بھی درست ہے یا نہیں. عموماً پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی حنفی عوام میں یہ مشہور ہے کہ گھوڑا کھانا مکروہ ہے، یہ تو خیر پتہ ہی ہے، جبکہ دوسری طرف ترکی میں حنفی لوگ گھوڑے کا گوشت اور کباب بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے بات، مجھے یہ پتہ صحیح ہے بات. جی جی، میرے دونوں میں آفس اتنا کے کئی لوگ ترکی میں گئے ہیں، انہوں نے کھا دونوں کے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ سوال کسی بھائی نے پوچھا ہے. ہاں، فرق اس لیے ہے کہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا وہ ہر علاقے کی اپنی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں کہ یہاں پنجاب کے اندر دیوبندی جو ہے نا وہ فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اور جب بریلوی نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے. تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ چلیں یہ تو ثابت نہیں جو آپ فرض نماز کے بعد کر رہے ہیں یہ ثابت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی ثابت نہیں، یہ بزرگوں نے بتایا. اچھا تھوڑا سا آپ لاہور کی طرف جائیں، رائے ونڈ چلے جائیں، وہاں فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہاں آ کے بزرگ چینج ہو گئے ہیں. رائے ونڈ کے جو دیوبندی ہیں وہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے، سنت اذکار کرتے ہیں. تو سر جو بدعت ہوتی ہے نا وہ ہر جگہ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سنت پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے. تو جس طرح ہر علاقے کی کہانی ڈیفرنٹ ہے نا، تو یہ گھوڑے والی کہانی سب کانٹیننٹ کی ڈیفرنٹ ہے. ادھر تو خیر ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہے، ادھر کا سنی بھی ڈیفرنٹ، ادھر کا شیعہ بھی ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے، یہ سب کانٹیننٹ کی کہانی ہے. ٹرکی کے اندر سر جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ کو پتا میجورٹی تو حنفی ہیں سارے ہی آلموسٹ، اور وہاں پہ ہوٹلوں میں یعنی گھوڑے پکتے ہیں، گھوڑے کے کباب پکتے ہیں، اور آپ کو کڑھائی بھی گھوڑے کی ملتی ہے، بریانی بھی مل جائے گی، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. بلکہ وہ میں آپ کو بتاؤں میرے آفس کے کلیگ ہیں وہ آفیشیل ٹور پہ نا ٹرکی گئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے سامنے نا لا کے انہوں نے نا یعنی کباب رکھے. ظاہر ہے وہاں مسلمان ہیں، مسلمان کے پاس جب آپ گئے ہیں تو وہ حلال ہی رکھیں گے. کہتا ہم نے کھائے بڑے ٹیسٹی یعنی نا کباب تھے نا وہ. اچھا. تو ہم نے کھانے کے بعد نا اینڈ پہ پوچھا کہ یہ کباب کس گوشت کے تھے، چھوٹا تھا بڑا تھا کیا ہے، بڑا ٹیسٹی ہے. تو وہ اب کہتے ہیں کہ وہ نا جو ویٹر سے پوچھا نا تو اس کو تو نہیں سمجھ آتی تھی، جو اردو تو نہیں آنی یا انگلش بھی نہیں، ان کو ٹرکش وہ بولتے ہیں نا. یورپ میں یہ ہے، فرینچ جو ہیں وہ اپنی فرینچ لینگویج بولتے ہیں، جرمن جو ہے جرمنی بولتے ہیں. کہتا ہے جی ہم نے اس کو اشارہ کیا یہ کس کا ہے، تو وہ نا بار بار جو ہے نا وہ اشارہ کرے ٹاؤں 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 ٹاؤں. وہ کہتے ہیں یار یہ ٹاؤں 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 کیا چیز ہے. تو وہ نا پریشان ہو گئے کہ یار یہ کوئی کتا ہی رکھو آ چڑھا ہے سانو کہڑی شاید کو آ چڑھی رہے، ٹاؤں ٹاؤں تو کتا ہی کرتا ہے. تو وہ پھر جب ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ جی یہ گھوڑا ہے، تو وہ بیچارہ وہی اشارہ کر سکتا تھا، ایسے ایسے بھی ساتھ کرتا تھا. تو یہ سر ٹاؤں ٹاؤں جو ہے نا اتنے مولویوں نے ٹاؤں ٹاؤں کیتی ہے نا، انہوں نے انہوں نا مکرو اور اس طرح کے نا بکواسات لکھ کے نا امت کو دور کیا ہے اور پھر بلیم لگایا. حالانکہ سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی. یعنی وہ گدے کا گوشت پہلے بھی کھا رہے تھے، کیونکہ بخاری والے طریق میں آتا ہے کہ ہم غزوہ خیبر کے موقع پر گدے کا گوشت پک کے تیار ہو چکا تھا اور ہنڈیا فائنل ہو چکی تھی، تو ایک نبی علیہ السلام کے منادی نے اعلان کیا کہ یہ حرام ہے، تو وہ ہنڈیا پکی، انہوں نے کہا چلو ہون کھا لینے بعد تو حرام ہوئے گا. تسی کہندے ہو کہ بس جی اے نیت کر لیے داڑھی دی انشاءاللہ رکھنی ہے پوری نیت ہے. انہوں نے کہا ہنے ہی الٹ دی، اور اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ یہ حلال ہے. البتہ ایک کمزور سی روایت ہے ابو داؤد کے اندر جس کو خود اس کے کمزور ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے حنفی بھی کمزور کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے گدوں اور گھوڑوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن وہ اتنی جعلی روایت ہے کہ اس کو حنفی بھی جعلی کہتے ہیں، لہذا اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، طحاوی شریف سنے ہیں تسی؟ بڑا مشہور شرح معانی الاثار، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفیٰ 321 ہجری کی حدیث کی ایک کتاب ہے، اور فقہ حنفی بھی ساتھ انہوں نے نا امام حنیفہ کے اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ 3 صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں حنفین کو. ہم بھی ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، محدث ہیں، اور یہ حدیث کی کتاب ہے شرح معانی الاثار. تو بعض اسے معانی الاثار کہتے ہیں، لیکن یہ معانی الاثار ہے، یا وہ ڈائریکٹ الاثار کے ساتھ مل جائے گی. تو آلموسٹ کوئی تقریباً 6500 کے قریب احادیث ہیں. اس میں 7 حدیث کے کامنٹس میں نا وہ
فقہ بھی مرتب کرتے ہیں. پہلے وہ یہی والی روایت لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد والی ضعیف روایت ہے کہ گھوڑوں کے گوشت سے منع کیا. پھر ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ اسی کے تحت جو ہے نا گھوڑے کے گوشت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. لیکن پھر بعد میں نا وہ حدیث لے کے آئے بخاری اور مسلم والی, جابر بن عبداللہ والی. پھر انہوں نے نا تھوڑا چوڑے ہو کے لکھا کہ جی ساڈے تے الزام لاندے اسی صحیح حدیث نو نہیں مندے. دیکھو انہی صحیح احادیث کی بنیاد پر جو ہمارے صاحبین ہیں یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف, انہوں نے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی ہے. سر ان کی اجازت کی امت کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہے. ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں, تو ان کا اجازت دی ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قیاس اور اجتہاد پہ نہیں چلتے بلکہ متواتر احادیث پہ چلتے ہیں. جب متواتر احادیث موجود ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے تو ہم اس کے کھانے کے قائل ہیں. یہ جناب تحوی شریف میں لکھا ہوا ہے جو فقہ حنفی کی واقعی جینون ایک کتاب ہے. جو آپ اکثر پوچھتے ہیں نا جی فقہ حنفی کی ریٹن فارم میں, یہ بعد میں جو ادایا یہ فتاوی علمگیری یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا. تحوی شریف اس وقت لکھی گئی ہے. تحوی شریف تو اس کو یہ کہتے ہیں, ویسے یہ شرح معانی الاثار ہے کتاب کا نام, اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے. اس کے اندر باقاعدہ ہم انشاءاللہ اس میں جے پی جی بھی اس کا ایڈ کر دیں گے. اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تو حدیث پہ چل رہے ہیں اور ہم گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں. لیکن سر انہوں نے اپنی پبلک کو کیا کہانی کرائی, وہ کہانی ہے وہ جی دیکھیں جی جو ہے نا وہ جہاد میں اب بزرگوں کی بات بھی رہ جائے, وہ جی جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے. اور یار ادو ہوندے سن, ہوں تک بزرگوں کی جیڑی مطلب لکیر پٹتے پے ہو, ہوں کہڑے گھوڑے استعمال ہو رہے ہیں. وہ اس لیے پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ حرام تو نہیں مکروہ ہے. سر شریعت میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز انجیکٹ کر ہی نہیں سکتے. مکروہ کہنے کا آپ کو اختیار ہے حلال چیز کو, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے جب تک کہ تمہیں کوئی شرعی دلیل نہ مل جائے. اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے نہ لگایا کرو. تمہیں کس نے یہ یعنی اجازت دی ہے کہ تم اس قسم کے فتوے لگاؤ؟ تو کہتے ہیں جی وہ اس وقت جہاد میں استعمال ہوتا تھا اس لیے امام حنیفہ نے کہا دیا مکروہ ہے. اب مکروہ کا لفظ ڈال دیا, نہ ہیوں میں نہ شیوں میں, درمیان میں ڈال دیا. کوئی حلال کہے گا تو کہیں گے نہیں مکروہ ہے, اور کہے گا یار اس کو آپ مکروہ کہہ رہے ہو, کہے گا ہم حرام تو نہیں کہہ رہے نا, مکروہ ہی کہہ رہے ہیں نا. اے کہانی اس پہ میرا ایک کلپ ہے, علماء ماموں کیسے بناتے ہیں. سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے ساتھ اس کے, تو آپ کو پتہ چلے گا میں نے ان کی بڑی مثالیں دی ہیں ماموں بنانے کی. تو یہ انہوں نے بنایا ماموں, اور ماموں ایسے بنایا کہ فقہ حنفی کی جو یہاں پہ اردو میں کتابیں پائی جاتی ہیں نا, بریلوی مکتبہ فکر کی کتاب کون سی ہے جی, بہار شریعت. سر 30 سال میں تقریباً اس بندے نے لکھی ہے وہ, 30 سال میں, اور 30 سال ہے کم کرتا رہا بندہ. انہیں جتنی فقہ دی کتاب بس اردو ٹرانسلیشن کر کے چلے ہمارے لیے فائدہ ہو گیا. اس کے آپ 15ویں حصے میں جائیں نا, سر میں نے داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے بہار شریعت پڑھی ہوئی ہے 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا. 15ویں حصے میں انہوں نے جا کے لکھا ہے کہ جی جو گھوڑا ہے نا جی یہ جہاد میں چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی ممانعت ہے. اب یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار خدا کے لیے اب یہ لکیر پیٹنا بند کرو, اب بتاؤ لوگوں کو حلال ہے. ٹھیک ہے جی, وہ جہاد کی وجہ سے دے دیا تھا کہانی. اچھا یہ تو ہو گیا جو فقہ حنفیہ بریلویہ. اب ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں فقہ حنفیہ دیوبندیہ, ان کی مشہور کتاب کون سی ہے, بہشتی زیور. ہائے دیکھو سارے کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بزرگ رہے نا, سارے دے بزرگ رہے ہیں نا اپنے اپنے زمانے سارے اتوں ہی تھے آئے ہو نا, تسی بھی اتوں ہی آئے ہو نا. اچھا تو بہشتی زیور کے اندر بھی جو حلال و حرام والا چیپٹر ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال تو ہے لیکن کھانا نہیں چاہیے. دیکھو کہانی, ٹھیک ہے, کڈی کڈی کہانیاں کراندے نے. اور پھر کہندے نے جی علی پھر ساڈے چنگے لاندا ہے. تو میں چنگے نہیں لاندا سر, بالکل میں چنگے نہیں لاندا. میں صرف کہنا کہ سر نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے آپ کو دونوں کے الگ الگ حوالے اس لیے دیے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, حالانکہ یہ جائز اولاد ہیں روحانی ایک ہی بزرگ کی. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو سر آپ 1905 میں حسام الحرمین احمد بریلوی صاحب نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے پہلے تو کتاب کا نام ہی ہے حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. تلوار کس پہ ماری ہے انہوں نے, دیوبندیوں پہ. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند جن کی یہ عبارتیں ہیں نا, ان عبارتوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ سب کے سب واجب القتل اور مرتد ہے. مرتد ہے تو واجب القتل ہے. تو اس لیے میں پھر لادہ والے دیتا ہوں نا حنفیوں کی فقہ کے لادہ کہ حنفیوں میں بھی دو بھائی ہو گئے نا, حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی. اچھا اس کے مقابلے میں 1906 کے اندر لکھی گئی المہند علی المفند,
کیا لکھی گئی؟ المہند المفند. المہند کہتے ہیں ہند کی تلوار کو. انہوں نے تلوار نام رکھا تھا. کہتے ہیں بزرگ تو بڑے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے, بڑے شیر و شکر تھے. نہ سر, نہ نہیں سر, ٹھیک ہو گیا. نال کلپ آ رہے آج انشاءاللہ, تیار رہو سارے, انشاءاللہ ایک دو دن ہی آ جائے گا. آپ اس میں تو شیر و شکر ہی تھے سر. نہیں شیر و شکر نہیں سر, نہ پرانیاں گلاں پڑھائیاں. اچھا وہ کیوں ہے کہ جی انہوں نے المہند المفند لکھی. ہند کی تلوار المفند سٹھائے ہوئے بابے کے سر پہ, اور سٹھایا ہوا بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. المہند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ جو یہ بریلوی ہیں اور احمد بریلوی, ان کے علماء, یہ سب کے سب شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے. اور اپنے علماء کو لکھا, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, 14ویں صدی کے علماء کو. ٹھیک ہے, اس کتاب کا میں نے نام چینج کر دیا. میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے المہند علی المفند کی بجائے المفند علی المفند. ایک سٹھیا ہوا بابا دوسرے سٹھیا ہوئے بابے کے اوپر. اور سر اس پہ اجماع ہے. آپ بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ اسام الرحمن کے جواب میں جس نے کتاب لکھی ہے وہ کہیں گے پاگل جی, وہ کہیں گے نا. اور ان المہند والوں سے پوچھیں وہ حمزہ بریلوی صاحب کو پاگل کہیں گے. تو پھر سر ہو گیا نا المفند علی المفند. سر ابھی ایک اور نئی ٹرم بھی آ گئی ہے مارکیٹ میں, وہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ پچھلے دنوں میرا ایک کلپ چڑھا ہے ایک حنفی مولوی کے بارے میں نا, تو اس میں جو میں نے ان کی انجینئرنگ کی ہے نا, تو نیچے کوئی عرب کا بندہ تھا, اس نے نیچے لکھا المہندس علی المفند. المہندس کہتے ہیں عربی میں انجینئر کو, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ المفند علی المفند کے بعد اگلی ٹرم یہ ہے کہ المہندس علی المفند, یعنی اللہ نے ایک انجینئر چھوڑ دیا ہے تمام ان مفند لوگوں کے اوپر. تو سر یہ جو کلپ بنتے ہیں نا, یہ پہلے تو آئی تھی اسام الرحمن, اس کے بعد آئی جناب المہند علی المفند, پھر میں نے اس کو المفند علی المفند کا, اب اگلا ورژن ہے المہندس علی المفند, بلکہ المہندس علی المفندون. جتنے مفند ہیں, جیسے مسلم کی جمع مسلمون ہوتا ہے نا, جی سر, ٹھیک ہے نا جی, اس طرح یہ اس کی مفند کی جمع مفندون. تو یہ سر المہندس علی المفندون, ٹھیک ہو گیا جی سر. تو علی بھائی یہ پاکستان میں جو اہل حدیث اور شیعہ لوگ ہیں ان پہ کیا جبرن انہوں نے قانون نافذ کیا کہ گھوڑا نہیں, قانون تو نہیں ہے, آپ کریں ذبح کریں, کوئی نہیں مسئلہ ہوتا. لیکن سنا نہیں کبھی, سنا نہیں, لیکن آپ نے کھایا کافی دفعہ ہوگا. یہاں تو آپ نے گدے والی حلیم بھی کھائی ہے, گدے اور گدے کھائی ہوگی کافی دفعہ, آپ کو پتہ نہیں چلا. گدے اور کتے تو لوگ کھا رہے ہیں, گھوڑے کا کبھی جی گھوڑے بھی کھاتے ہوں گے, یقین کھاتے ہوں گے. اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو گھوڑے کی حلیم کھلا دیں, وہ حلال تو ہوگی, گدے کی تو آرام ہے نا. ٹھیک. کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرغی کا گوشت کھایا ہو؟ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ مرغی کا انڈا حلال ہے یا حرام؟ ٹھیک ہے. یہ شیعوں میں چکر ہوتا ہے کوئی انڈے کے بارے میں. شیعوں میں تو بحال میں ہوگا نا, پہلے تو سنیوں میں آئے نا آپ. سر سنیے بھی آپ کو کہیں گے, جیسے وہ انہوں نے کہا جاموس کو, یعنی اس کو بفیلو کو, بھینس کو فقہ حنفی نے لال کیا ہے, وہ انڈے کا بھی پوچھتے ہیں. چونکہ انہوں نے 7 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں, حدیثیں تو پڑھتے ہی کو نہیں, ان کو کیا پتا ہر چیز حدیث میں. سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے. مرغے کا گوشت, اچھا مرغے, حلال, ٹھیک ہو گیا. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث. اور اس سے تو آپ کو یہ حلال ہونا پتہ چل گیا. اب وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوگی, کبھی توجہ نہیں کی اس کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مشکات میں آپ کو جمعے والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل پہلی گھڑی کے اندر, اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے. بالکل. جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب, اور جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو بھیڑ ذبح کرنے کا ثواب, جو اس سے لیٹ آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب, اور جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو انڈا. تو سر صدقہ حلال مال کا ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تو مرغی بھی حلال اور انڈا بھی حلال, اور اجماع امت تو ہے نا سر, میں نے کہا اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. ٹھیک. تو انڈے کا ذکر فقہ حنفی والوں نے بتایا ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے کہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اینڈ پہ آتا ہے. تو اس حدیث کے تحت انڈا بھی حلال ہوا, مرغی بھی حلال ہو گئی, اور بھینس تو پہلے سے حلال تھی, بہیمۃ الانعام, ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے بزرگوں نے نہیں بتایا, یہ کتاب و سنت نے بتایا. لہٰذا آپ یہ جب ساری باتیں سنا کریں نا, اس کے بعد ایک بار جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی.